میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دھرتی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دھرتی سے پیار ہے، جس کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی ہے وہ ہند سے ہے، سب سے اچھی جو خوشبو محسوس کی گئی ہے۔ یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا، جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، جس کی بشارت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث پاک ہیں۔ ان میں سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے متعلق وعدہ فرمایا۔ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوۃ الہند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند کے متعلق ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ آئیے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیالات، آپ کے جذبات سنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، فرماتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے کو پالوں، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، فرماتے ہیں اگر میں اس غزوے کو پالوں تو سارا مال بھی اس غزوے پر خرچ کر دوں اور اپنی جان بھی اس غزوے پر قربان کر دوں۔ اگر وَإِن قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلُ الشُّهَدَاء، فرماتے ہیں اگر اس غزوے میں میں شہید ہو جاؤں تو افضل الشہداء میں سے ہوں گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام و دوسری روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، فرماتے ہیں کہ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے کہ دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ تو دوستو، تو صحبو، وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ اصابت ترد الہند و اصابت تقول ما عیسی ابن مریم، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ وہ جو غزوہ ہند میں لڑے گا، اور دوسرا گروہ وہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دجال کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ دیکھو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح بشارت عطا فرمائی ہے، اور کئی مواقع پر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ملک کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ پیار فرمایا ہے۔ اور 1965 کے اندر اخبارات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور تاریخ کے اوراق کے اندر بھی اس وقت کے اخبارات کے اندر موجود ہے، اور تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کچھ لوگ معاہدہ شریف کے سامنے، کچھ لوگ معاہدہ شریف کے ارد گرد صفائی کر رہے تھے، اچانک ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ 5 شخصیات جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لیں۔ تو لوگوں نے عرض کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اتنے ہنگامی اجلاس میں، اتنے ہنگامی حالات میں یا رسول اللہ کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس وقت پاکستان پر انڈیا والوں نے حملہ کر دیا ہے، میں پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 30 سیکنڈ میں آدھے منٹ میں پاکستان کے ایک فوجی نے 3 جہاز گرائے ہیں، 30 سیکنڈ میں، آدھے منٹ میں۔ جو میرے کریم آقا کے غلاموں، یہ اس کے کوئی توپوں کا کمال نہیں تھا، اس کے کوئی گولیوں کا کمال نہیں تھا، یہ تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال تھا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔